آپ کو بتائیں سیکرٹری اطلاعات ڈی جی پی آر کو عہدے سے ہٹانے کی اندرونی کہانی، دونوں افسران کو غیر قانونی احکامات ماننے سے انکار پر عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ نگہبان رمضان پیکج کے لیے 15 کروڑ کی غیر قانونی ڈیجیٹل مہم چلانے کا بھی انکشاف ہوا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی سفارشات پر غیر قانونی مہم چلائی گئی۔ نگہبان رمضان پیکج کی مہم کے لیے چینل 7 نامی پرائیویٹ کمپنی کو غیر قانونی ٹاسک دیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نگہبان رمضان پیکج کی مہم کے لیے چینل 7 نامی پرائیویٹ کمپنی کو غیر قانونی ٹاسک دیا گیا۔ مریم اورنگزیب کی سفارشات پر کانٹریکٹ براہ راست مذکورہ کمپنی کو دیا گیا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ کمپنی نے ادائیگی کے لیے ڈی جی پی آر سے رابطہ کیا تو حکام اس مہم سے لا تعلق نکلے۔ اس میں مزید تفصیلات جانیں گے، علی رام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی علی رام بتائے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، کل ان دونوں افسران کو عہدے سے ہٹایا گیا تھا، جس میں سیکرٹری انفارمیشن جو ہے دانیال گیلانی اور ڈی جی پی آر میڈم ربینہ، ان کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹایا گیا۔ اب عہدے سے ہٹانے کی وجوہات جو ہیں وہ ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ پنجاب کی جو سینئر صوبائی وزیر ہیں مریم اورنگزیب، انہوں نے ایک نگہبان رمضان پیکج کے دوران جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل کمپین کے لیے ایک کمپنی کو جو ہے وہ براہ راست کانٹریکٹ جو ہے وہ دیا، جس کا کانٹریکٹ کا نہ تو ڈی جی پی آر سے کوئی تعلق تھا، نہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق تھا۔ حالانکہ کسی کو بھی اگر ٹاسک دیا جاتا ہے یا کانٹریکٹ دیا جاتا ہے تو اس کا ایک قانونی طریقہ کار ہے، اس کا ایک قانونی پروسیجر ہے۔ اس کو بائی پاس کر کے براہ راست ہی ان کو یہ کہا گیا کہ وہ ڈیجیٹل کمپین جو ہے وہ کریں، اور کمپین کی مد میں ان کو 15 کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ دی جائے گی۔ اب یہ جو کانٹریکٹ جو ہے وہ دیا گیا براہ راست وہ چینل 7 پرائیویٹ لمیٹڈ نامی کمپنی ہے جس کو یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ دیا گیا، اور دینے کے بعد جب اس کمپنی نے ڈی جی پی آر سے رابطہ کیا کہ ان کی 15 کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ ان کو پے کی جائے، تو اس پر اب ڈی جی پی آر اور محکمہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ دونوں محکموں نے ان سے جواب طلب کیا کہ کس معاملے کی یہ رقم جو ہے وہ آپ مانگ رہے ہیں، کیونکہ ڈیجیٹل کمپین کے لیے ان کے ڈپارٹمنٹ سے کوئی ایسا کانٹریکٹ جو ہے وہ کسی کمپنی کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ تو لہٰذا اس پر بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ ان دونوں افسران پہ تھا، محکمہ انفارمیشن پہ اور ڈی جی پی آر کے اوپر، کہ ان کی پیمنٹ جو ہے وہ ان کو ادا کی جائے۔ تو اس پر دونوں محکموں کے جو افسران ہیں ان کا موقف یہ تھا کہ یہ کمپین جو ہے وہ ان کے تھرو نہیں کی گئی، اور اگر کمپین کی گئی ہے تو اس کا کوئی ریکارڈ جو ہے ان کے سامنے رکھا جائے تاکہ اس کا وہ جائزہ لیں کہ آیا یہ 15 کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ ڈیجیٹل کمپین کے اوپر خرچ بھی کی گئی ہے یا نہیں۔ لیکن اس پر ان کو کوئی ریکارڈ جو ہے وہ مذکورہ کمپنی جو کہ چینل 7 نامی کمپنی ہے ان کی طرف سے یہ ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا۔ اب جب پیمنٹ نہیں کی جا رہی تھی تو جو کمپنی ہے چینل 7 نامی، انہوں نے مریم اورنگزیب سے رابطہ کیا، تو مریم اورنگزیب نے پریشرائز جو ہے وہ کیا دونوں محکموں کے افسران کو اور کہا کہ فوری طور پر ان کی پیمنٹ کرے۔ تو اس پر دونوں افسران کا موقف یہ سامنے آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ سیدھا جو ہے وہ اینٹی کرپشن اور نیب کا کیس بنتا ہے، کیونکہ اس پر ادارے کے پاس جو ہے وہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ آیا انہوں نے کوئی کمپین کے لیے اس طرح کا کوئی کانٹریکٹ جو ہے وہ کیا ہو۔ تو اس پہ پیمنٹ نہ کرنے پر کل ہم نے دیکھا کہ ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا، جس میں دونوں افسران سیکرٹری انفارمیشن دانیال گیلانی اور ڈی جی پی آر کی جو ڈی جی پی آر ہے پنجاب کی، ان کو عہدے سے جو ہے فوری طور پر ہٹا دیا گیا۔ تو عہدے سے ہٹانے کے بعد جو ہے ہمارے ذرائع نے ہمیں انفارمیشن جو ہے وہ یہ دی کہ اس میں ایک 15 کروڑ روپے کی ایک غیر قانونی ڈیجیٹل مہم جو ہے وہ چلائی گئی تھی، جس کی پیمنٹ نہ کرنے پر دونوں افسران کو جو ہے وہ ہٹایا گیا۔ تو علی رام بتائیے گا کہ اب تو یہ معاملہ سامنے آ چکا ہے، انہوں نے ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے، آپ نے موقف کے حوالے سے بھی بتایا صوبائی اطلاعات کا، اب کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ تو اب نیکسٹ قانونی طور پر کیا سٹیپ ہوگا، کیا قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے ممکنہ طور پر؟ دیکھیں، ہم نے اس معاملے پر موقف لینے کے لیے سب سے پہلے تو سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب سے ان کو میسیجز بھی کیے اور ان سے فون کال پہ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، کیا ان سے موقف لیا جائے کہ یہ ایک ان کے اوپر جو ہے وہ بات آ رہی ہے کہ سینئر صوبائی وزیر جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں ملوث ہیں۔ تو اس پر ان کا کوئی جواب نہیں ہے، تو پھر ہم نے صوبائی وزیر انفارمیشن جو ہیں عظمیٰ بخاری، ان سے رابطہ کیا، تو ان کا موقف یہ تھا کہ یہ ایک من گھڑت الزام ہے۔ جو بھی کمپینز کی گئی ہیں نگہبان رمضان پیکج کے حوالے سے، وہ تمام تر کرائیٹیریا قواعد و ضوابط کے ساتھ جو ہے وہ کی گئی ہیں، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جہاں تک افسران کو ہٹانے کی بات ہو تو ان کا موقف یہ تھا کہ نگران سیٹ اپ کے یہ افسران تھے، تو اب موجودہ حکومت کے پاس اختیارات ہیں، منتخب حکومت ہے، تو وہ ان افسران کو ہٹا سکتی ہے، لیکن افسران کو عہدے سے اگر ہٹایا گیا تو وہ اس طرح کے الزامات لگائیں گے تو اس چیز کو وہ برداشت جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا یہ جو معاملہ ہے اس پر ان کا عظمیٰ بخاری کا یہ موقف ہے کہ یہ تمام تر انفارمیشن جو ہے یہ غلط ہے، یہ ایک من گھڑت الزام جو ہے وہ ان کے اوپر لگایا گیا۔
जहाँ तक सवाल आपका ये कि अब इसके बाद होगा क्या, अब देखना ये है कि अब हुकूमत पंजाब जो है, ये वज़ीर-ए-आला पंजाब, वो इस बात का नोटिस लेती हैं या नहीं, क्योंकि मरीम औरंगज़ेब जो है वो एक सीनियर सूबाई वज़ीर हैं और उनका रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी मीटिंग जो है वो मरीम नवाज शरीफ के साथ होती है। इवन कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ अगर ऐवान वज़ीर-ए-आला पहुँचती है तो सबसे पहले मीटिंग्स उनकी मरीम औरंगज़ेब के साथ होती हैं और उनके साथ ही परवेज़ रशीद होते हैं, उनके साथ पहली मीटिंग्स होती है। तो लिहाजा अब वो अगर उनसे ये सवालात पूछें, इस पर इंक्वायरी का हुक्म दे, तो फिर इसमें मामला जो है वो मज़ीद क्लियर हो सकते हैं, क्या है किसकी तरफ से ये गलती जो है वो सामने है। लेकिन ये बात तो तय है कि अगर किसी कंपनी को बराह रास्त कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो ये अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल होता है। सीनियर सूबाई वज़ीर ने अगर बराह रास्त कंपनी को टास्क दिया है डिजिटल कैंपेन के लिए, तो बराह रास्त उन्होंने ये अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया। लेकिन जिस डिपार्टमेंट को पेमेंट का कहा गया, उस डिपार्टमेंट का इस कैंपेन से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उनके थ्रू ये कैंपेन की नहीं गई और उनके पास भी कानूनी जवाब था कि जब उनके थ्रू कैंपेन का ऑर्डर ही नहीं किया गया, कोई टेंडर नहीं किया गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया गया, तो वो कैसे एक 15 करोड़ रुपए की रकम जो है वो पेमेंट कर, क्योंकि 15 करोड़ की आम मामूली जैसी रकम तो है नहीं है, एक बड़ी रकम है और उसकी पेमेंट के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोसीजर जो है वो देखने होते हैं कि आया कैंपेन जो है वो किस तरह से की गई। तो इस तमाम तर गैर कानूनी मामलात पर अब देखा जाए तो इन अफसरान को हटाया गया। अब इन अफसरान को तो ओहदे से हटाकर नए अफसरान जो है वो तैनात कर दिए गए, लेकिन अब मामला जो है वो अब वज़ीर-ए-आला पंजाब की कोर्ट में है कि वो इस पर इंक्वायरी करती है या नहीं। लेकिन अगर ये पेमेंट होती है तो फिर ये एंटी करप्शन का और नैब का केस जो है बराह रास्त बनता है। नैब का केस बराह रास्त बनता है अगर ये इस पर मज़ीद तहकीकात होती हैं। बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ है और इस मामले पर तफसीलन आगाह कर रहे थे। जैसा कि उन्होंने बताया है कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और DGPR को ओहदे से हटाने का ये मामला है, लेकिन सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब से जब मौक़िफ़ मांगा गया, उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं मिला। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी का मौक़िफ़ ये है कि ये मन गढ़ंत इल्ज़ाम है और अफसरान को हटाया गया, तो इस तरह की ये गुफ्तगू की जा रही है।